اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ ناظرین، آپ کا میزبان زین العابدین خوئی آج پھر ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام بہرحال آپ کے ذہن میں ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام میں کربلا ٹی وی کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو کربلا کے جتنے سلوگنز ہیں، جتنے نعرے ہیں، جو ہمارے پیغامات ہیں، فکری پیغام، وہ کربلا سے ہمیں کیا ملتے ہیں۔ امام نے کربلا کے اس پرآشوب میدان میں بھی آپ کی لمحہ لمحہ فکر کی ہے۔ آپ کو اس میدان کے ابتدا سے انتہا تک جہاں جہاں آپ جائیے، انتہا تو کہاں اب تک کربلا چل رہی ہے، لیکن اس میں ایک ایک لمحے میں آپ کو پیغام دیا ہے امام نے، ایک ایک لمحے میں دریچہ دیا ہے۔ تو بہرحال آج پھر ایک دریچے کی جانب بڑھتے ہیں، اور امام کا ایک تاریخی فقرہ ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان آج کون سے علمی معروضات کے ساتھ آپ لوگوں کے اس تشنگی کو سیراب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو بہترین عنوان کے ساتھ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، کہ اگر دین محمد سوائے میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو آئے تلواروں آؤ اور آ کے مجھے لے لو، آؤ مجھ پہ جھپٹ پڑو، آؤ مجھے قتل کر دو۔ امام حسین کا یہ جملہ ہے، اور اس جملے کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ شمیم رضوی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ۔ تعزیت پیش کرتے ہیں ایام ازاں کی۔ مولا کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ اگر نانا کا دین میری جان کے سوا نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ اور حسین پر حملہ آور ہو جاؤ اور حسین کو لے لو۔ یہ اس جملے میں بہرحال کیا پس منظر ہے، اور شہادت کے کلچر میں اس جملے کی کیا جگہ ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ دیکھیے، یہ جو جملہ ہے، اس کے سلسلے میں علماء اور محققین کہ جن کی نظر حدیث پر ہے اور روایات کے اوپر ہے، وہ اس بات پر اذعان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ زبان حال ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ تحقیق ہو اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ واقعاً امام کی یہ حدیث اور روایت ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے حقیقت ہے، اور صرف ایک امام نہیں بلکہ امیر المؤمنین سے لے کر کے ہمارے آخری امام تک یہ ان کا یہ شعار اور ان کا یہ ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک حوصلہ ہے، ایک ولولہ ہے، اور یہ ایک تقاضا ہے اور ایک ضابطہ ہے۔ اس کا دینی کلچر میں، بشری کلچر میں، حق و حقیقت کے پیروکاروں کے اس میں کیا اس کا مقام ہے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو فقرہ ہے، اس میں آپ نے اس آخری منزل کو بیان کیا ہے کہ جس کے بعد اس سے ماتحت جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ ٹھیک، یعنی امام نے موت جو سب سے آخری چیز ہے، جب اسی کو آپ نے بیان کر دیا تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب لٹانا اس سے پہلے جو اس کے اندر خود شامل ہے، اولاد کو قربان کر دینا وہ سب شامل ہے، بھوکا رہ جانا وہ اس کے اندر شامل ہے، پیاسا رہ جانا وہ اس کے اندر شامل ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا وہ اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کر دینا وہ اس کے اندر شامل ہے، کسی کو برائی سے روک لینا وہ اس کے اندر، یعنی معصومین علیہم السلام کا کردار یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر اس آخری ٹارگٹ کے اوپر کہ جو سب سے بالا تر مقام ہوتا ہے، اور وہ سب سے بالا تر مقام شہادت ہے۔ ایک بہت اہم اس کے اندر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ
عام ہمارے جو ناظرین ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے فرقے سے نہیں ہے، وہ اس جملے کے تحت وہ یہ سوچیں کہ یہ تو مخصوص ہے مثلا دین اسلام سے اور ان کے نانا کا دین نہیں۔ ان کان دین محمد لم یستقم، یہ دین محمد کیا ہے؟ دین محمد یعنی اگر میرے جد کا دین میرے قتل کے علاوہ نہیں بچ سکتا، دین محمد یعنی دین انسانیت، واہ ہیومینٹی، کیا بات، دین بشریت یعنی اخلاق، یعنی فتنہ و فساد سے دور رہنا، یعنی دہشت گردی سے دور رہنا، ٹھیک ہے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں آتنکواد سے دور رہنا، ٹیرورسٹ سے یا ٹیرورزم سے دور رہنا، ہاں اپنے رشتے کو کاٹے رہنا، دور رہنا، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ دین محمد یہ ہے، دین محمد یعنی دین امن، دین امان، دین سلامتی، واہ، ٹھیک ہے، دین آشتی، دین صلح، دین اخلاق، دین فطرت، دین بشریت، واہ، دین انسانیت، دین رافت، دین رحمت، دین مہربانی، ٹھیک ہے، دین اخوت یعنی برادری، بھائی چارگی۔ دین محمد کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کہیں تلوار کو بیچ میں مت لے آئیں، واہ، اس میں کہیں اسلحے کو بیچ میں مت لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار اور اسلحے وہ آخری منزل ہے، اور وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں اس دین کے لیے دوسروں کو نہیں، ایسا نہیں دوسروں کو قتل کر دینا، کسی کا گھر اجاڑ دینا، نہیں۔ یہ کتنا اچھا جواب ہے اس چیز کا، یہ جو بعض لوگ جو ایک بالکل اشکال اٹھاتے ہیں کہ اسلام تو بھائی تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے، نہیں بھائی، امام حسین گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو خود اپنی جان دے دیتے ہیں بالکل انسانیت کو بچانے کے لیے۔ وہ جو آپ نے بات کی، بہت پیاری بات کی، اور بشریت، بشریت، انسانیت۔ اچھا، امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرہ، ٹھیک، میں ظلم کے لیے نہیں، میں شر پسندی کے لیے نہیں، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے تلوار وہ آخری منزل ہے، اور وہ بھی اپنے قتل کا اعلان، یہ نہیں کہ میں دوسروں کو قتل کر دوں گا، نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا، یا سیوف خذینی، اے تلوارو آؤ مجھے لے لو، یہ نہیں کہ میں تلوار اٹھا کے دوسروں کو لے لوں، نہیں، واہ، اپنے کو فدا کر دینا، خود کو قربان، اپنے کو قربان کر دینا، تو یہ آخری منزل۔ اب دین محمد میں گویا ہم نے تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ خون کے زور پہ جی، پھیلایا۔ اب یہ دین محمد میں یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ کیا مطلب؟ بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرنا، بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جانا، بچوں کو اچھے کلچر، اچھے فرہنگ، اچھے ثقافت اور تمدن کی طرف لے کے جانا، سلیقہ زندگی اور سلیقہ بندگی اور سلیقہ عبادت کی طرف لے کے جانا، بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اس طرف لے کے جانا، اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے ادھر لے کے جانا، انسانیت اور بشریت کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے اور عالمی پیمانے پر فلاح و بہبود کا کام کرنا یعنی دین محمد، لوگوں کو ظلم سے آزاد کرانا یعنی دین محمد، غلامی کی زنجیر سے آزاد کرا دینا یعنی دین محمد، کسی کو بھوکا نہ رہنے دینا یعنی دین محمد، ہر ایک کی پیاس بجھا دینا یعنی دین محمد۔ کیا بات، معاشرے کے جو کمتر طبقہ ہے اس کو اس کو جو ہے اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، ہر ایک کے اندر مساوات، برابری قائم کر دینا، عدالت یعنی دین محمد۔ بالکل، کسی عدالت میں کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، فیصلہ حق پر ہو، یہ ہے دین اور محمد۔ امام نے کربلا میں دکھایا بھی، حر کے بیٹے کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، بالکل، جون کو لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو شعار ہے، یہ جو نعرہ ہے، یہ جو فرمان ہے یا فقرہ ہے، ان کان دین محمد لم یستقم، کوئی یہ نہ سوچے کہ دین محمد کا مطلب صرف دین اسلام ہے، نہیں، دین اسلام تو ہی ہے، اور دین اسلام میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کیونکہ دین اسلام اپنے دامن میں یہ ساری چیزیں رکھتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی ایسی مثبت، پازیٹیو، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نیکی نہیں ہے جو دین محمد کے اندامن میں نہ ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جو دین محمد میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی برائی نہیں ہے دین محمد میں، اور کوئی اچھائی ایسا نہیں ہے کہ جو دامن میں نہ ہو، سب کچھ موجود ہے، ساری اچھائی۔ تو اب امام کا یہ جو فقرہ ہے یا جس کو امام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی اور انسانی پیغام ہے، ایک آفاقی پیغام ہے۔ اور آفاقی پیغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ جملہ ہمارے بعض نوجوانوں کے لیے سخت ہو گیا۔ آفاقی پیغام یعنی کسی دائرے میں محدود نہیں، بلکہ ہر چیز سے آزاد،
آفاقی پیغام یعنی اقصا نقاط عالم، یعنی دنیا کے دور ترین علاقے تک اور زمانے کے آخری دن تک اس پیغام کو پہنچنا ہے. ٹھیک، کیونکہ دیکھیے پیغمبر اکرم کی جو بعثت ہوئی اور وہ آئے تو وہ کس لیے آئے تھے؟ رسول رحمت بن کے آئے تھے، رسول مہربانی بن کے آئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک پرچم ہو، سب ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں، نہ کوئی ظالم ہو نہ کوئی مظلوم ہو، نہ کسی کا حق کوئی مارے نہ کسی کا حق مارا جائے، نہ کہیں چوری ہو نہ کہیں ڈکیتی ہو، نہ کہیں ظلم ہو نہ کہیں زنا ہو، نہ کہیں خلفشار ہو نہ کہیں فتنہ ہو نہ کہیں فساد ہو. ٹھیک، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو وہ جنت اور وہ بہشت کہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نبی تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہی دنیا اسی جنت کا نمونہ بن جائے. امام حسین علیہ السلام اسی پیغام کو لے کر کے، اپنے نانا کے اسی جذبے کو لے کر کے اٹھے. اچھا میں آخری جملے میں کہہ دوں ایک بات کہ کربلا کے جتنے بھی پیغامات ہیں اس میں کہیں بھی انسانی جذبہ شامل نہیں ہے. جذبہ مطلب جذبات کہ انسان تاؤ میں آ کے جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں، عقل کے میزان پر، انسانیت کے میزان پر، قلب و دماغ کی ہم آہنگی کے میزان پر. کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دلی جذبات آگے بڑھ گئے اور عقل پیچھے رہ گئی. نہیں، یہ دونوں کے اندر جہاں میزان قائم ہو وہاں پر امام کہتے ہیں اگر اس عدالت کے قیام کے لیے میرا قتل ہونا ضروری ہے تو میں قتل ہونے کے لیے تیار. واہ قبلہ، بہترین بیانات. اور ناظرین بہترین گفتگو چل رہی ہے، کربلائی گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد. اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو آؤ اور مجھے اپنے حصار میں لے لو. کربلا کی تاریخ میں یہ وہ الفاظ ہیں جو ایثار، وفاداری اور قربانی کی بلند ترین مثال بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، نہ ہی موت کی خواہش کا اظہار تھا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہر قربانی قبول کرنے کے عزم کا اعلان تھا. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے سامنے جو راستہ ہے وہ آسانی، آرام اور دنیاوی کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور شہادت کا راستہ ہے. لیکن جب دین، خدا اور انسانیت کی بقا کا سوال سامنے آیا تو آپ نے اپنی جان کو بھی اس مقصد پر قربان کر دینا قبول کر لیا. شہادت کا تصور اسلام میں صرف جان دے دینے کا نام نہیں. اسلام زندگی کی قدر سکھاتا ہے، لیکن ایسی زندگی جو حق، عدل اور ایمان کے ساتھ وابستہ ہو. جب زندگی اور حق میں کسی ایک کو بچانے کا مرحلہ آ جائے تو اسلام انسان کو حق کا انتخاب کرنا سکھاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی حقیقت کو اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ بعض اوقات ایک فرد کی قربانی پوری امت کی بیداری کا سبب بن جاتی ہے اور ایک شہادت صدیوں تک زندہ رہنے والا پیغام بن جاتی ہے. لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دین اور اقدار کی حفاظت ہمیشہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور کی قربانی ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی وقت کی، کبھی خواہشات کی اور کبھی جان کی. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو اپنے آرام، اپنی مصلحت اور اپنے مفاد کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہاں ایک اور اہم نقطہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے آگاہانہ شہادت اور جذباتی رویے کا فرق. امام حسین علیہ السلام کا قیام مکمل بصیرت، حکمت اور شعور پر مبنی تھا. آپ نے ہر مرحلے پر لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا، انہیں سوچنے اور فیصلے کرنے کا موقع دیا اور اپنے مقصد کو واضح انداز میں بیان کیا. اس لیے کربلا کی شہادت ایک سوچا سمجھا اور ذمہ دارانہ اقدام تھا، نہ کہ محض جذبات کا نتیجہ. جی ناظرین، بہترین انداز سے یقیناً آپ لوگ سن رہے ہیں اور گفتگو اپنے عروج پر ہے. قبلہ، یہ آگاہانہ شہادت طلبی اور جذباتی برتاؤ بعض اوقات اب ہم دیکھتے ہیں، اب ان دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اب ہم اس کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور کس طرح سے وہ کریں گے. مطلب بہرحال دینی اقدار کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ
کبھی شہادت طلبی کے ذریعے ہوتی ہے، کیا واقعاً یہ ہمیشہ شہادت طلبی کے ذریعے ہوگی یا مثلا نہیں آگاہانہ جو ہے وہ شہادت طلبی کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ذرا دیکھیے جی گا۔ دیکھیے، ہمارے سامنے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ہمیں ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ چیلنجز موجود ہیں ہر زمانے میں، اور ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ان دھمکیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس کے مقابلے میں ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور فیصلہ عجالتاً نہیں، عجلت زدہ نہ ہو۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، صحیح کیونکہ جلد بازی میں جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ عقل سے پرے ہوتا ہے، صحیح اور دین میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان جذبات کی گنجائش ہے کہ جو عقل کے میزان پر پورے ہوں، جہاں قلب و دماغ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ان چیزوں کی مذمت کی گئی ہے ہر جگہ۔ ہمارے دین کے جتنے بھی حصے ہیں ہر حصوں میں ان چیزوں کی مذمت کی مذمت کی گئی ہے کہ تم جذبات میں آگے تم نے یہ فیصلہ کر لیا، تم نے یہ بات کہہ دی، نہیں، اس کی کوئی ارزش ہی نہیں ہے، ارزش نہیں۔ کیونکہ نیت ہونا ضروری ہے۔ صحیح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ میدان میں مثلا جنگ کر رہا ہے، کسی کو وہ کر رہا ہے، اور ہم غصے میں آ گئے اور ہم نے جا کے وہاں شامل ہو گئے، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ ہمارا آیا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، ہم نے غور کیا، سوچا یا نہیں سوچا، عقل کے میزان پہ عقل کے میزان پر ہے یا نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ چیلنجز پائے جاتے ہیں، اور کیا ہمیشہ قربانی ضروری ہے، ایثار ضروری ہے، صحیح کیا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا چیلنج ہے۔ دیکھیے، شیطان کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح اور اس نے پروردگار عالم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے، اور خداوند عالم نے اسے چھوٹ بھی دی ہے، کہا میں بہکاؤں گا، کہا جا بہکا لے، ٹھیک۔ تو اب جب اس کی طرف سے اس کو اجازت ہے، چھوٹ ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے دین میں تو دخالت کر نہیں سکتا، دین کے اصول کو تو وہ تبدیل کر نہیں سکتا۔ ایک ہی چیز بچتی ہے کہ وہ ہمارے جذبات کو آگے بھڑکائے، ہمارے جذبات کے اوپر وہ غالب ہو، اور اس میں کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ ہاں، ہمارے نفس کو ورغلائے، ہمارے ضمیر کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے، ہماری عقل کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہمارے سامنے کسی دوسرے چیزوں کو اچھا جو ہے وہ جلوہ دینے کی اور جلوہ نمائی کی اور اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک۔ لہذا جو بھی حق اور باطل کے جو محاذ ہیں، ان محاذ پر جب ہم حق کی پیروی کرتے ہوئے اور حق کے محاذ پر جا رہے ہیں تو ہم کو غور کرنا ہوگا کہ ہم جس محاذ پر جا رہے ہیں آیا وہ حق کا محاذ ہے یا نہیں ہے، ہمارا جانا اس وقت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر موقع پر صرف قربانی کے لیے میدان میں کود پڑنا یہ بھی جذباتی ہے۔ ہم کو دیکھنا ہوگا آیا اس وقت اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ مثال میں ائمہ طاہرین کی زندگی سے مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام یا خود امام جعفر صادق علیہ السلام یا 11ویں امام کی زندگی کو دیکھیں، بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر افراد آئے، مولا آپ قیام کیجئے، آپ اٹھ جائیے، ہم آپ کے لیے لشکر آمادہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس شہسواران عرب موجود ہیں، عجم آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہے۔ امام نے کیوں نہیں اقدام کیا؟ امام ان لوگوں کے اپنے زبان میں اگر کہیں، البتہ مناسب نہیں ہے امام کی شخصیت کے لیے ہم کہیں کہ کسی کے چڑھانے میں نہیں آئے امام، یعنی کسی کے جذبات کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے امام جذبات میں نہیں آئے، کیونکہ امام یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اگر ہم انبیاء کے دور پر ایک نظر ڈالیں، جناب موسیٰ، جناب یوسف، جناب سلیمان، جناب داؤد، اس زمانے میں نبیوں کو جو دور گزرا ہے، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب نوح، جناب ابراہیم، یہ جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں بھی دیکھیں تو ہم کو ایک چیز بہرحال ملتی ہے، کیوں ہر زمانے میں دین کی حفاظت، اور دین، پھر میں ایک بار تاکید کروں گا، دین کا مطلب کوئی ایک ویسا دین نہیں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ساری اچھائیاں جس کے دامن میں شامل ہوں، وہ دین۔ ہر زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نبیوں نے جو ایثار اور قربانی دی ہے وہ دین کی خاطر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بچانا ہے، ارزش اور اقدار دینی کو بچانا ہے، اور ارزش اور اقدار انسانی کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ایثار کرنا ہے، قربانی دینا پڑے گی، بغیر اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ایک چیلنج موجود ہے،
صحیح. سامنے اس کو بگاڑنے اور خراب کرنے کے لیے ایک قوت موجود ہے, ایک شیطان موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ اچھا دشمن بھی ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں, تو جب دشمن ہر زمانے میں موجود ہیں تو پھر ایثار اور قربانی ضروری ہے, بغیر اس کے دین قائم نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یعنی ہر پودا جو ہے وہ جی بالآخر جو ہے وہ کچھ پانی, دانہ, دھوپ, ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو دین کی سیرابی کے لیے خون دینا پڑے گا, خون دینا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اچھا پھر میں عرض کر دوں کہ آخری چیز کہ دین قائم ہو جائے, دین کی استقامت ہو جائے میرے قول کے ذریعے سے, میرے عمل کے ذریعے سے, میرے فعل کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, میری تبلیغات کے ذریعے سے, میری تلاوت کے ذریعے سے, مختلف چیزوں کے ذریعے سے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ ڈیپینڈ ہے اور یہ متوقف اور موقوف ہے میرے قتل کے اوپر, تو میں اس آخری منزل تک کے لیے تیار ہوں, قتل ہونے کے لیے تیار ہوں, اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ دیکھیں دین سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے, اور انسان اپنے آپ کو دین سے بالاتر سمجھ بھی نہیں سکتا. ان اقدار سے بالاتر کوئی چیز ہے نہیں. لہذا دین ایسی چیز ہے جس کے لیے امام حسین جیسوں کو بھی قربان ہونا پڑتا ہے. جی اچھا, یہ ہر مذہب میں ہے, ہر مذہب, کیونکہ دیکھیے انسان کے لیے دو مذہب ہوتے ہیں, ہر ایک کے لیے. ایک اس کا وہ مذہب کہ جس کا وہ پیرو ہے, ٹھیک, مثلا ایک یہودی ہے, ایک ہندو ہے, ایک مسلمان ہے, ایک کرسچن ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی کچھ ہے, دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کا اپنا ایک مذہب ہے جس کا وہ پیرو ہے. ایک مذہب ہے جو کامن ہے, جو مشترک ہے سب میں, اور وہ مذہب کون سا ہے؟ انسانیت کا. ٹھیک, جیسا کہ امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر سے فرمایا تھا اور ان کو لکھ کر کے دیا تھا عہد نامہ مالک اشتر کی جو نہج البلاغہ میں ہے. مصر جاتے وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اے مالک, تم جہاں جا رہے ہو وہاں پر لوگ دو قسم کے ہیں, الناس صنفان, دو طریقے کے لوگ ہیں, اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, یعنی تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان, تم شیعہ وہ بھی شیعہ, تم مثلا فلاں وہ بھی, لیکن ایک مرتبہ ایسے نہیں, تمہارے جیسے وہ انسان ہے خلق میں, خلقت کے اعتبار سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے, تم ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, تمہارے درد ہوتا ہے ان کے بھی درد ہوتا ہے, تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی بھوک لگتی ہے. خود کو ان سے کوئی امتیازی وہ مت رکھنا, بلکہ اپنے برابر سمجھنا. ایسا مت ہو کہ تم ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک رہے ہو اور ایک ہی طریقے سے سب کو, نہیں, تمہیں انسانیت کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تو یہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں شامل ہیں. لہذا اب امام حسین نے جو فرمایا, کیا فرمایا؟ ان کان دین محمد, یعنی ایک تو وہ دین اسلام, اور دوسری چیز وہ انسانیت. یہ دونوں چیزیں ہمیں بچا کے چلنی ہے, اور اگر میرے قتل کے سوا نہیں بچ سکتی تو اے تلوار آؤ, میں حاضر ہوں, میں کترا نہیں رہا ہوں, میں میدان سے بھاگ نہیں رہا ہوں. لہذا یہ جو آج کے کلچر میں جو چیز موجود ہے وہ یہی ہے کہ ضروری ہے, ایثار ضروری ہے, قربانی ضروری ہے, اور یہ وہ روش ہے جو نبیوں کی روش ہے, جو انبیاء کا طریقہ ہے. دیکھتے ہیں قبلہ, یعنی دنیا کے جتنے مقتدر حلقے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ ڈنڈے کے زور پہ اپنی بات منواتے ہیں, اپنے اقتدار کو تلوار اور قوت اور دھونس جمانے کے ذریعے سے اپنے. لیکن یہ ہمارا دین یعنی اتنا یونیک ہے کہ اس میں پہلی ہی ہماری جو آئیڈیالوجی وہ انسانیت ہے. آپ یہ دیکھیے, کسی بھی ملک کتنی اچھی حکومت کیوں نہ ہو, خود ائمہ کی حکومت ہو, مدینہ فاضلہ ہو, فوج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تاکہ بارڈر کی حفاظت کرے؟ فوج کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ سامنے دشمن موجود ہے. ٹھیک ہے, چونکہ دشمن موجود ہے لہذا یہاں فوج کی ضرورت ہے, تو فوج کی ضرورت ہے یعنی قربانی پیش کرنا ہے, ممکن ہے حملہ ہو جائے. لہذا خلاصے کے طور پر نتیجہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اپنے اس قول میں, یا امام کی طرف جو منسوب ہے یہ قول, کہ اقدار انسانی اور اقدار دینی اس کو بچانے کے لیے اگر شہادت کی بھی نوبت آ جائے تو ہمیں شہادت پیش کرنی پڑے گی اور ضروری ہے. بے شک. بہترین قبلہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی
نکات سے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں مستفید کیا۔ ناظرین، بہترین گفتگو رہی اور یقیناً آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم حسینی ہیں اور ہمارا رستہ کربلا ہے، اور ہم جس کے سائے میں ہیں وہ عباس علمدار کا پرچم ہے۔ ہمیں اسی علم کو تھامے رہنا ہے اور اسی دین پر چلنا ہے جو دین حسین ہے، دین انسانیت ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا۔ تو اگلے پروگرام تک جانے سے پہلے آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، اور دوسروں تک پیغام امام حسین کو، پیغام کربلا کو عام کیجئے کہ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اپنے میزبان زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔